پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ ہیڈ کوارٹر کے اسپتال میں ہم نے اسی حالت میں 16 دن گزارے۔ 17ویں دن ہمیں اسٹریچروں پر ڈال کر جہاز میں پہنچا دیا گیا۔ یہ ایک جدید قسم کا جہاز تھا جو قیدیوں کو لے کر آیا تھا اور کچھ لوگوں کو لے کر واپس جانے والا تھا۔ اس جدید ترین جہاز کے ایک خوبصورت کیبن میں مجھے اور چرن سنگھ کو منتقل کر دیا گیا۔ یقین نہیں آتا تھا کہ گریوال سے فرار ہونے کے بعد ہمیں واقعی آزادی کی زندگی نصیب ہونے والی ہے۔ ایک طویل عرصہ ہم نے اس علاقے میں گزارا تھا۔ جہاز نے جب گریوالز کے ہیڈ کوارٹر کا ساحل چھوڑا تو ہماری آنکھیں نم ہو گئیں۔ چرن سنگھ خاص طور سے بہت زیادہ متاثر تھا۔ اس نے برائے ہوئے لہجے میں کہا، بھائی جی کیا یہ حقیقت ہے؟ مجھے یقین نہیں آتا۔ تم یقین کرو، مجھے یقین نہیں آتا۔ چرن سنگھ خود کو قابو میں رکھو، ابھی ہمیں مزید کچھ مراحل سے گزرنا ہے۔ چرن سنگھ خاموش ہو گیا۔ جہاز کا سفر جاری رہا۔ تقریباً 2.5 گھنٹے کا سفر تھا یہ۔ 2.5 گھنٹے کے بعد ہم بالآخر ایک بندرگاہ پر پہنچ گئے۔ بندرگاہ سے اسپتال تک کا سفر اتنا عجیب لگ رہا تھا کہ بیان سے باہر ہے۔ بلندوں بالا عمارتیں، سڑکوں پر چلتے ہوئے لوگ، دوڑتی ہوئی کاریں، یہ دنیا اجنبی سی لگ رہی تھی۔ گریوالز میں جو بھی وقت گزار چکا تھا وہ شاید آخری سانس تک اسے نہیں بول سکتا تھا۔ راستے میں چرن سنگھ نے مجھ سے کہا، بھائی جی یہ لوگ ہمیں اسپتال لیے جا رہے ہیں، ممکن ہے کچھ ایسے حالات پیش آ جائیں جن کی بنا پر ہم یکجا نہ رہ سکیں۔ ایسی صورت میں تمہارا کیا پروگرام رہے گا؟ چرن سنگھ، اول تو میں کوشش یہی کروں گا کہ ہم دونوں ساتھ ساتھ رہیں، لیکن بالفرض اگر ایسا ہو بھی گیا تو بہتر یہی ہوگا کہ موقع پا کر تم نکلنے کی کوشش کرنا۔ میں اپنے طور پر یہ کوشش کروں گا، اگر ہمارا ساتھ رہا تو ٹھیک ہے، ورنہ بہتر یہی ہے کہ ہم یہیں سے ایک دوسرے کو خدا حافظ کہہ لیں۔ میں نے جواب دیا، میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا بھائی جی، تم سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ اب تمہارے بغیر تو مرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ چرن سنگھ باری لہجے میں بولا، نہیں چرن سنگھ، میری منزل کچھ اور ہے، تم میرا ساتھ نہیں دے سکو گے۔ میں ایک بار پھر تم سے درخواست کرتا ہوں کہ جذباتی ہونے کی کوشش مت کرنا۔ اگر زندگی باقی رہی تو ممکن ہے کسی اور موڑ پر ہماری ملاقات ہو جائے، میں نے کہا، اور چرن سنگھ عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھتا رہ گیا تھا۔ بالآخر وین اسپتال پہنچ گئی۔ یہ اسپین کے ایک بہت بڑے شہر کا بہت بڑا اسپتال تھا، انتہائی شاندار۔ چرن سنگھ کا خدشہ درست نکلا۔ ہم دونوں چونکہ تمام کاغذات اپنے ساتھ لائے تھے جن کی روز سے ہمیں حکومت کا ایک اہم کارندہ ہونے کا شرف حاصل تھا، چنانچہ ہماری دیکھ بھال کے لیے بھی معقول ترین بندوبست کیا گیا تھا۔ البتہ ہمیں الگ الگ کمروں میں رکھا گیا تھا۔ مجھے یہ بھی نہیں معلوم ہو سکا کہ چرن سنگھ کا کمرہ میرے کمرے سے کتنی دور ہے۔ جس کمرے میں مجھے منتقل کیا گیا تھا وہ خاصا کشادہ اور صاف ستھرا تھا۔ 2 نرسیں میری خدمت پر مامور ہو گئی۔ ڈاکٹروں نے میرا جائزہ لیا اور اسی دن مجھے چند مشینی مراحل سے گزرنا پڑا۔ وہ لوگ میرے مفلوج بدن کا جائزہ لے رہے تھے۔ تمام رپورٹ ان کے پاس موجود تھی۔ اس دن میرے 3 ٹیسٹ لیے گئے اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ مزید چند ٹیسٹ لے کر علاج شروع کیا جائے گا، چونکہ ابتدائی ٹیسٹ جو لیے گئے تھے اس سے کسی بات کا پتہ نہیں چلتا تھا اور ڈاکٹرز یہ معلوم کرنے میں ناکام رہے تھے کہ مفلوج ہونے کی وجہ کیا ہے۔ یہاں ابھی مجھے اپنے آپ کو اسی انداز میں رکھنا پڑا تھا، لیکن جب بھی موقع ملتا میں اپنے اوضاع کو جھٹک کر دوران خون بحال کرنے کی کوشش کر لیتا تھا، لیکن نہایت احتیاط کے ساتھ تاکہ ان لوگوں کو کوئی شبہ نہ ہو سکے۔ چرن سنگھ کی طرف سے طبیعت پریشان رہتی تھی، پتہ نہیں بیچارہ کس حال میں تھا، یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوا تھا یا نہیں۔ ویسے ایک احساس اور بھی تھا، اگر چرن سنگھ مجھ سے پہلے نکلنے میں کامیاب ہو گیا یا مجھے اس سے پہلے نکل جانے کا موقع مل گیا تو کہیں دوسرا نہ پھنس جائے، یعنی اگر چرن سنگھ فرار ہو جائے تو میری شخصیت مشکوک ہو سکتی تھی اور میرا فرار ہونا چرن سنگھ کو مشکوک بنا سکتا تھا۔ لیکن ایک خیال اور بھی تھا میرے ذہن میں، فوری طور پر تو ڈاکٹرز یہ فیصلہ نہیں کر پائیں گے کہ مریض خود اٹھ کر باہر کیسے نکل گیا۔ غالباً مجھے اس اسپتال میں منتقل ہوئے یہ 4تھا دن تھا اور اب میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ تمام خدشات کو بالائے طاق رکھ کر یہاں سے نکل جاؤں گا۔ حالانکہ یہ بھی ایک مشکل معاملہ تھا، فرار کے بعد ایک بار پھر مجھے چھپنا پڑے گا، لیکن اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ جیسا بھی تھا یہ موقع غنیمت تھا۔ میں انہی خیالات میں غلطاں تھا کہ شام کو 4 بجے کچھ افراد میرے پاس آئے۔ میں نے یہی سوچا کہ وہ ڈاکٹر ہوں گے، لیکن جب آنے والوں میں سے ایک کے چہرے پر نگاہ پڑی تو میرے پورے بدن پر چیونٹیاں سی رینگنے لگی۔ میری آنکھوں میں چند لمحے کے لیے وحشت ابھر آئی تھی۔ ایک مکروہ اور خوفناک شکل میرے سامنے موجود تھی اور میں اس شخص کو پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ اولیو ہاورڈ تھا۔ ہاں، یہ اولیو ہاورڈ ہی تھا۔
میرا بدترین دشمن، جس نے میری زندگی کا بہترین حصہ گریوالز کے جزیرے میں ضائع کروا دیا تھا اور جس کی اس آمد نے میری تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ چند لمحے تک میں شدید سنسنی کا شکار رہا۔ میری ذہنی کیفیت اعتدال پر نہیں رہی تھی، لیکن پھر میں نے خود کو سنبھالا۔ علی یار خان، زندگی کا ایک اور نازک موڑ آ گیا ہے۔ یہ بدبخت شیطان یہاں پہنچ گیا ہے۔ بڑی ہمت، بڑی جرأت سے کام لینا ہوگا، ورنہ صورتحال بگڑ جائے گی۔ اور پھر میں نے ایک فیصلہ کر لیا کہ جس حد تک بھی ممکن ہو میں خود کو اولیو ہاورڈ سے لا تعلق رکھوں اور چہرے پر ایسے آثار پیدا نہ ہونے دوں کہ میں اسے پہچان گیا ہوں۔ اولیو ہاورڈ مسکراتا ہوا میرے نزدیک پہنچ گیا۔ اس نے انتہائی نرم لہجے میں کہا، ہیلو، کیسے مزاج ہے تمہارے؟ ٹھیک ہوں، میں نے کھوئے کھوئے سے لہجے میں کہا۔ مجھے پہچانتے ہو؟ اولیو ہاورڈ مشفق لہجے میں بولا۔ بالکل یہی معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ میرا کوئی پرانا دوست ہو اور میرے لیے دل میں بڑی ہمدردی کے جذبات رکھتا ہو۔ میرا مطلب ہے تم ڈاکٹر ہو؟ میں نے بڑی سادگی سے سوال کیا۔ نہیں، میں تمہارا دیرینہ دوست ہوں اولیو ہاورڈ۔ ہاورڈ نے میری کلائی پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اس کا بدا اور کھردرا ہاتھ میری کلائی سے ٹکرایا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے سارے بدن میں انگارے بھر گئے ہوں۔ افسوس، میں نے یہ نام اس سے پہلے کبھی نہیں سنا۔ ڈاکٹر، میرا دوست مجھے پہچان نہیں سکا، جبکہ اس کی شکل دن رات میری آنکھوں میں گھومتی رہتی تھی۔ مجھے افسوس ہے اپنے دوست کی اس حالت پر، اور ڈاکٹر، میں اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ مسٹر ہاورڈ، ہم آپ کے سامنے انکار نہیں کر سکتے۔ آپ جس حیثیت کے مالک ہیں اس کے تحت بلا کسی سلسلے میں آپ سے انکار کیسے کیا جا سکتا ہے، لیکن انہیں یہاں سے روانہ کرنے کے لیے ہمیں کچھ ضروری کارروائیاں کرنا ہوں گی، تو آپ کر لیجئے، میں یہاں موجود ہوں، اولیو ہاورڈ نے کہا، اور ان میں سے ایک ڈاکٹر واپس چلا گیا۔ میرے بدن کا لہو خشک ہوا جا رہا تھا۔ اولیو ہاورڈ نے اس وقت مجھ پر قابو پایا تھا جب میں آزادی سے قریب تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ اٹھوں، اس پر حملہ کروں اور اسے اسی جگہ دفنا کر کے رکھ دوں، لیکن خود کو سنبھالنا تھا۔ میں دیار غیر میں تھا، دشمنوں کے نرغے میں تھا، تنہا تھا۔ اس وقت میری ہر کوشش خطرناک ہو سکتی تھی۔ مجھے یہ بھی خدشہ تھا کہ کہیں میرے ساتھ ساتھ ہی چرن سنگھ کی شامت بھی نہ آ جائے، لیکن میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ڈاکٹر تھوڑی دیر کے بعد میڈیکل آفیسر کے ساتھ واپس آیا۔ میڈیکل آفیسر نے اولیو ہاورڈ سے کچھ معذرتی الفاظ کہے، جن میں سے اس نے کہا تھا کہ دراصل میرے کچھ ٹیسٹ اور بھی کرنے ہیں اور اس کے بعد علاج شروع کیا جانا ہے، لیکن اولیو ہاورڈ نے ان کی ایک نہ چلنے دی۔ میں اس سلسلے میں آپ کو وزارت داخلہ سے براہ راست احکامات دلوا سکتا ہوں۔ بہتر یہی ہے کہ اسے میرے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں۔ اس کے بارے میں مکمل ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ تمام تر علاج میں اپنی ذمہ داری پر کراؤں گا۔ ہمیں آپ کے بارے میں بتا دیا گیا ہے مسٹر ہاورڈ، ہم آپ سے تعاون کرنے میں دریغ نہیں کرتے۔ یہ صرف ایک ڈاکٹر کے طور پر میں نے آپ سے درخواست کی تھی۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں اپنے دوست کو اپنے ساتھ رکھوں گا۔ نہیں، میں اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتا، میں نے کہا۔ میں نے ہذیانی انداز میں چیخ کر کہا، فکر نہ کرو ڈیئر، فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، ہاورڈ نے کہا، اور پھر اس نے باہر کی سمت رخ کر کے کسی کو آواز دی، تم لوگ اندر آ جاؤ۔ میں جانتا تھا وہ تنہا نہیں آیا ہوگا۔ اسی وقت 6 افراد اندر آ گئے۔ سب کے سب مسلح تھے اور یقیناً مقامی سیکیورٹی سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے آنے کے بعد ڈاکٹروں کے لیے کچھ کہنے کی گنجائش باقی نہ رہی، چنانچہ مجھے اپنی جگہ سے اٹھا کر اسٹریچر پر ڈالا گیا۔ میں جانتا تھا کہ اس وقت کوئی فوری جدوجہد کام نہیں آ سکے گی، اس لیے میں نے اپنے آپ کو حالات کے سہارے پر چھوڑ دیا تھا۔ اسٹریچر ایک بند گاڑی میں رکھ دیا گیا۔ اولیو ہاورڈ میرے ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر فتح مندی کی مسکراہٹ تھی اور میرا کلیجہ خون ہوا جا رہا تھا۔ بند گاڑی چل پڑی۔ میں جانتا تھا کہ وہ شدید ترین حفاظت میں ہوگی۔ اولیو ہاورڈ میری طرف سے کبھی غافل نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ جب بھی مجھ پر نگاہ ڈالتا اس کی آنکھوں میں ایسی شفقت، ایسی ہمدردی رچی ہوتی کہ مجھے اپنے آپ پر جنون آنے لگتا۔ کمبخت کے اس انداز میں جو بے پناہ طنز تھا اسے میں اچھی طرح محسوس کر رہا تھا، لیکن بے بسی کے یہ لمحات میری تقدیر تھے۔ اس سے پہلے میں نے اپنے آپ کو کبھی اتنا بے بس نہیں محسوس کیا تھا۔ مجھے زندگی سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا، بس یہ چاہتا تھا کہ جب تک زندہ رہوں فلسطینی مفادات کے لیے کام کرتا رہوں، اور اس کوشش میں اگر جان بھی دینا پڑے تو اس سے قطعاً دریغ نہ کروں۔ لیکن اس طرح اس موذی دشمن کے ہاتھوں فنا ہونا مجھے پسند نہیں تھا۔ اولیو ہاورڈ کی پوزیشن یہاں خاصی مضبوط تھی۔ اس کا اندازہ ہسپتال میں ہی ہو گیا تھا، چنانچہ یہ تصور بھی اہم ہوتا کہ میں قانونی ذرائع حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ اس کے علاوہ اسپین میں فلسطینی تنظیم کا کوئی ہیڈ کوارٹر میرے علم میں نہیں تھا، یعنی ان سے رابطہ بھی ممکن نہ تھا۔ جو کچھ کرنا تھا خود ہی کرنا تھا۔ وین کے سفر کے دوران میں نے فیصلہ کیا کہ اولیو ہاورڈ کے سامنے بھی مجھے مفلوج ہی رہنا چاہیے، تاکہ کم از کم وہ میرے فرار ہونے کے امکانات پر غور نہ کر سکے اور مجھے بے بس سمجھ کر ایسے اقدام سے باز رہے جو میرے لیے اس کے چنگل سے نکلنے کی راہ میں رکاوٹ بن جائیں۔ وین کا سفر مختلف سمتوں میں جاری رہا، پھر وہ رک گئی۔ غالباً وہ جگہ آ گئی تھی جہاں اولیو ہاورڈ مجھے لانا چاہتا تھا۔ اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور بولا،
ہاں تو مسٹر علی یار خان، کیا تم اپنے پیروں سے چلنا پسند کرو گے؟ دراصل تمہارے بارے میں میری معلومات اس قدر زیادہ ہیں کہ شاید اپنے کسی بہت قریبی رشتہ دار یا دوست کے بارے میں بھی نہ ہوگی۔ میں نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے ہاورڈ کی طرف دیکھا۔ اپنی آنکھوں میں نے ایسی شدید بے بسی کے آثار پیدا کر لیے تھے کہ یقیناً ہاورڈ ان سے متاثر ہو گیا تھا۔ یہاں مجھے اپنی بے پناہ صلاحیتوں سے کام لینا تھا۔ گیری وائلز کی زندگی اور وہاں سے فرار کی کوششیں ذرا مختلف تھی۔ وہاں زیادہ تر جسمانی طاقت سے کام لینا پڑا تھا، لیکن اولیو ہاورڈ کے سامنے ذہن و جسم دونوں کا استعمال لازمی تھا۔ چنانچہ میں نے زبان سے کچھ بھی نہ کہا۔ اولیو ہاورڈ ایک لمحے کے لیے سوچ میں ڈوب گیا، پھر آہستہ سے بولا، بہرحال میں تم سے مکمل تعاون کروں گا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو بلایا اور وہ لوگ میرا اسٹریچر لے کر چل پڑے۔ اولیو ہاورڈ اسٹریچر کے ساتھ ساتھ اس کمرے تک آیا تھا جس میں مجھے لایا گیا تھا۔ یہ ایک آرام دہ خوابگاہ تھی جس میں نفیس بستر لگا ہوا تھا اور ہلکا پھلکا ڈیکوریشن کا سامان موجود تھا۔ اسٹریچر سے مجھے بستر پر منتقل کر دیا گیا۔ اولیو ہاورڈ نے اپنے ساتھیوں کو جانے کا اشارہ کیا اور پھر خود دروازہ بند کر کے میرے نزدیک پہنچ گیا۔ کیا واقعی تمہارے جسم کو شدید نقصان پہنچا ہے؟ اگر ایسا ہوا ہے علی یار خان تو مجھے شدید افسوس ہے۔ مجھے تو وہی باعمل، وہی برق رفتار دشمن چاہیے جس کے لیے میرے دل میں یہ حسرت رہی کہ کاش میں اسے اپنے ہاتھوں سے بے دست و پا بنا سکوں۔ اگر تم مجھے مفلوج حالت میں ملے ہو تو یہ میرے لیے انتہائی دکھ کی بات ہے، لیکن فکر مت کرو، بعض اوقات بدترین دشمن بہترین دوست ثابت ہوتا ہے۔ مجھے اس وقت تک تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے جب تک کہ تم میرے سامنے اپنے پیروں پر تن کر نہ کھڑے ہو جاؤ۔ اس لیے علی یار خان، ابھی اپنے دل سے تمام خدشات نکال دو۔ میں تمہیں بے بسی کے عالم میں قتل نہیں کروں گا، بلکہ بہترین ڈاکٹروں سے تمہارا علاج کراؤں گا۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سا تاثر تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں اس کے بارے میں کیا سوچوں، لیکن ایسی گفتگو سے متاثر ہو کر اپنے دل میں نرمی پیدا کر لینا بھی حماقت کی بات تھی۔ اولیو ہاورڈ سے کسی بلائی کی توقع رکھنا ایسا ہی تھا جیسے زہریلے سانپ پر اعتماد کرنا۔ وہ میرے بدن کے نچلے حصے کو ٹٹول کر دیکھنے لگا۔ جگہ جگہ اس نے میری پنڈلیوں اور میری رانوں میں ایسی چٹکیاں لی کہ میری جان ہی نکل گئی، لیکن اداکاری میں حقیقت کا رنگ بھرنا تھا۔ سب کچھ برداشت کرنا پڑا۔ اولیو ہاورڈ گہری نگاہوں سے میری ٹانگوں اور میرے نچلے دڑ کو دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، تعجب کی بات ہے، دوران خون محسوس ہوتا ہے، لیکن بدن کی بے حسی میرے لیے تعجب خیز ہے۔ اس نے اپنی جیب سے لائٹر نکالا اور اسے روشن کر کے میرے گھٹنوں کے قریب لے گیا۔ میں نے آنکھیں بھی بند نہیں کی تھی، البتہ دل میں نے سوچا تھا کہ ٹھیک ہے اولیو ہاورڈ، تمہاری درندگی اور چالاکی کو اس وقت ناکام نہ بنایا تو میں بھی پاکستان کا بیٹا نہیں۔ لائٹر نے میرے گھٹنوں کی کھال جلا دی، لیکن کیا مجال جو میرے پیروں میں کسمساہٹ بھی پیدا ہوئی ہو۔ جلن شدید ہو گئی تھی، لیکن میں آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس دوران اولیو ہاورڈ کی نگاہیں میرے چہرے پر جمی رہی تھی، پھر اس نے لائٹر بند کر کے پیچھے ہٹا لیا۔ بہرحال میرے دوست، آرام کرو، میں تمہارے لیے ڈاکٹرز کا بندوبست کرتا ہوں۔ وہ میرے کمرے سے باہر نکل گیا۔ میری آنکھوں میں نمی پیدا ہو چلی تھی، تکلیف شدید تھی، پورا جسم قوت برداشت کے اس مظاہرے کے بعد مائل بفریاد تھا۔ اولیو ہاورڈ نے دروازہ باہر سے بند کر دیا تھا۔ میرے چاروں طرف سناٹا سا طاری تھا، ذہن میں شدید سنسناہٹ ہو رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے دور سے طوفان باد و باران کا شور آہستہ آہستہ ابھر رہا ہو، اور یہ آواز میرے وجود میں شدید ہیجان پیدا کر رہی تھی۔ اپنے آپ کو اس ہیجان سے بچانے کے لیے میں نے اپنی سوچ کا رخ بدلا اور تھوڑی دیر کے بعد آوازیں معدوم ہو گئیں۔ اولیو ہاورڈ جس طرح مجھ تک پہنچ گیا تھا، اس سے اس کی دسترس کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ پتہ نہیں کس طرح اسے میری یہاں آمد کی خبر ہو گئی۔ ذہن اس سلسلے میں کوئی صحیح فیصلہ نہیں کر پایا تھا، زیادہ دماغ کھپانے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ میں تو اب یہ سوچ رہا تھا کہ اولیو ہاورڈ کے اور میرے تنازعات اب کیا رخ اختیار کریں گے۔ وہ جس جگہ مجھے لے آیا تھا وہ اتنی غیر محفوظ بھی نہیں ہوگی کہ مجھے یہاں سے بآسانی نکلنے میں کامیابی حاصل ہو جائے۔ میں جانتا تھا کہ وہ میرے قتل کے در پہ نہیں ہے، کیونکہ وہ مجھے یہودی رہنماؤں کے سپرد کرنے کا عہد کر چکا ہے۔ ممکن ہے اب وہ مجھے یہاں سے تل ابیب پہنچانے کے انتظامات شروع کر دے۔ کم از کم میں تل ابیب نہیں جانا چاہتا تھا، خواہ اس کے لیے مجھے موت ہی کیوں نہ قبول کرنا پڑتی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ مزید کچھ وقت گزار لوں اور اس کے بعد یہاں سے فرار کی بھرپور کوشش کروں، اور اگر کوشش میں ناکام ہو جاؤں تو موت کو باخوشی گلے لگا لوں۔ اولیو ہاورڈ کچھ بھی کر لے، میں تل ابیب نہیں جاؤں گا۔ اس کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہ قبول کروں۔ بے ہوشی کے عالم میں وہ مجھے جہاں چاہے لے جا سکتا تھا۔ نیا مرحلہ سخت اور صبر آزما تھا۔ پورا دن گزر گیا بغیر کچھ کھائے پیے۔ اس دن 2 نرسیں یکے بعد دیگرے میرے پاس 2 گھنٹے ڈیوٹی دے چکی تھی۔ ان کا رویہ بھی میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ ویسے یہ مقامی لڑکیاں تھیں، اس لیے میں جانتا تھا کہ ان سے کوئی سوال کرنا حماقت ہوگی۔ انہوں نے مجھے کھانے پلانے کی کوشش بھی کی،
کی، لیکن میں نے ان سے معذرت کر لی۔ میں نے کہا کہ مجھے بھوک نہیں ہے۔ شام کو تقریباً 5:30 بجے اولیو ہاورڈ کچھ ڈاکٹروں کے ساتھ میرے پاس آیا۔ ان کی تعداد 4 تھی اور ان میں 2 امریکن معلوم ہوتے تھے۔ ڈاکٹرز مجھے دیکھتے رہے۔ انہوں نے مخصوص طریقوں سے میرے بدن کے اس حصے کو ٹھوک بجا کر دیکھا۔ ایک ڈاکٹر نے میرے پاؤں کی نس میں سوئی چبوک کر تھوڑا سا خون بھی حاصل کیا اور اس کے بعد وہ اولیو ہاورڈ سے گفتگو کرنے لگا۔ یہ گفتگو میری سمجھ میں تو نہیں آ سکی تھی کیونکہ سرگوشیانہ انداز میں ہو رہی تھی، لیکن اولیو ہاورڈ کی ہونٹوں کی مسکراہٹ دیکھ کر میں اندازہ لگا چکا تھا کہ ڈاکٹروں نے میرے لیے کیا کہا ہے۔ لیکن اب خواہ کچھ بھی ہو، میں خاموشی سے ان کی یہ حرکات دیکھتا رہا۔ پھر اولیو ہاورڈ خاموشی سے ڈاکٹروں کے ساتھ باہر نکل گیا تھا۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا۔ رات کو پھر مجھے کھانے کی پیشکش کی گئی، لیکن میں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس سلسلے میں کسی نے مجھے کوئی تعارض نہیں کیا تھا۔ تقریباً 11:45 یا 12 کا وقت ہوگا کہ دفعتاً مجھے کوئی تپش سی محسوس ہوئی۔ میں نے متخیرانہ انداز میں گردن گما کر دیکھا تو عقبی کھڑکی کا بڑا پردہ دڑا دڑ جل رہا تھا۔ اس کے نزدیک ہی دیوار پر دوسرا پردہ بھی جل اٹھا تھا اور لکڑی کا ایسا آرائشی سامان جو دیواروں پر نصب تھا آگ پکڑتا جا رہا تھا۔ یہ آگ کیسے لگی؟ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا۔ اس وقت آس پاس کوئی موجود نہیں تھا، چنانچہ آگ آسانی سے نہیں بجھائی جا سکتی تھی۔ آگ کے شعلے بڑک رہے تھے اور پورے کمرے میں دھواں بھرنے لگا تھا۔ میں نے پریشانی کے انداز میں ایک لمحے کے لیے سوچا، لیکن دوسرے لمحے میں نے ذہن کو پرسکون کر لیا۔ اصل صورتحال میری سمجھ میں آنے لگی تھی۔ یہ آگ یقیناً اولیو ہاورڈ نے لگوائی تھی۔ ڈاکٹروں نے میرے بدن کے صحیح ہونے کی اطلاع اسے دی ہوگی اور اس نے اپنے طور پر یہ احمقانہ کوشش کی تھی، لیکن یہ فرسودہ اور پرانی حرکتیں تھیں جن سے کم از کم اولیو ہاورڈ جیسے شخص کو گریز کرنا چاہیے تھا۔ میں نے اولیو ہاورڈ کی اس گھٹیا چال کو ناکام بنانے کے لیے دل میں کچھ فیصلے کیے اور پھر میں نے بے تحاشا چیخنا شروع کر دیا۔ آگ کی لپیٹیں اب میرے بستر تک پہنچ رہی تھی، یہاں تک کہ میرے بستر کی چادر نے بھی آگ پکڑ لی۔ میں نے اپنے آپ کو تیزی سے جنبش دینا شروع کر دی، لیکن اس طرح صرف میرا اوپری بدن حرکت کر رہا تھا۔ میں آگ کو بجھانے کی کوششوں میں مصروف تھا، جس کے نتیجے میں میری کلائیوں پر موجود گھنے بال بری طرح جل گئے، لیکن اس کے باوجود میں بستر سے نیچے نہیں آیا تھا اور وہیں مسلسل آگ بجھانے کی جدوجہد میں مصروف رہا تھا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ دروازہ پوری قوت سے کھلا اور 8-10 آدمی اندر گھس آئے۔ انہوں نے پھرتی سے آگ بجھانے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ انہیں دیکھ کر میرے ہونٹوں پر ایک لمحے کے لیے مسکراہٹ آئی۔ اولیو ہاورڈ کتنا ہی چالاک سہی، لیکن حماقت ہر شخص سے ہو جاتی ہے۔ یہ لوگ آگ بجھانے والے گیس سلنڈر لے کر آئے تھے، گویا یہ سب اس کے لیے پہلے سے تیار تھے۔ ذرا سی دیر میں ان سب نے مل کر آگ بجھا دی اور مجھے وہاں سے اٹھا لیا گیا۔ پھر ایک اسٹریچر پر ڈال کر مجھے باہر کے برآمدے میں لایا گیا۔ میرا بدن زیادہ نہیں جلا تھا۔ اس کا خیال رکھا گیا تھا کہ جب خطرے کی حدود تک پہنچ جاؤں تو فوراً حالات پر قابو پا لیں۔ ایک دوا میرے ہاتھوں کے جلے ہوئے حصوں پر اسپرے کر دی گئی، جس نے ایک لمحے میں میرے سارے بدن کی جلن ختم کر دی۔ گھٹنے پر جو لائٹر کا نشان لگایا گیا تھا وہ البتہ ابھی تک تکلیف دے رہا تھا، لیکن میں نے اس طرف سے ذہن کو بالکل ہی ہٹا لیا تھا۔ پتہ نہیں اس قسم کی کتنی اذیتیں ابھی برداشت کرنا پڑیں۔ میرے بدن پر اسپرے کرنے کے بعد مجھے اسی اسٹریچر پر ایک اور حال نما کمرے میں پہنچا دیا گیا، جو پہلے کمرے سے کہیں کشادہ اور آرام دہ تھا۔ ایک بستر میرے لیے غالباً خصوصی طور پر لگایا گیا تھا، چنانچہ مجھے اس پر منتقل کر دیا گیا۔ میں ابھی حال کا جائزہ لے رہا تھا اور زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ہاورڈ ایک خوبصورت سوٹ میں ملبوس اندر داخل ہوا۔ اس کے ہونٹوں پر وہی مکروہ مسکراہٹ رقصاں تھی۔ مسٹر علی یار خان، ڈاکٹروں کی متفقہ رائے یہ ہے کہ تمہارے جسمانی نظام میں ذرا برابر کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی ہے، لیکن تم نے جس قوت برداشت کا مظاہرہ کیا وہ قابل تحسین ہے اور اس نے مجھے اس بات پر مجبور کر دیا ہے کہ میں تمہارے مفلوج بدن کو بھول جاؤں، یعنی اگر وہ مفلوج ہے بھی تو مجھے اس سے کوئی سروکار نہ ہو۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ میں نے جواب دیا، تم میری باتوں کا ایک ایک لفظ سمجھ رہے ہو۔ مجھ سے اس اجنبیت کا اظہار مت کرو علی یار خان۔ ہم لوگ ذہنی سطح پر اتنے کچے نہیں ہیں کہ ایک دوسرے کی باتیں نہ سمجھ سکیں۔ میں تمہیں آج سے نہیں جانتا۔ میں نے بارہا اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ تم بلا شبہ ذہنی طور پر بہت قوی ہو اور تمہارا ہر عمل قابل داد ہے،